یہ بات ہے مدینہ کی، شہر کی فضا میں ایک عجیب سا سناٹا ہے، لوگوں کے دلوں میں بے چینی ہے اور چہروں پر فکر کی لکیریں۔ منافقین کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ہے اور وہ لوگوں کے کان میں زہر گھول رہے ہیں۔ سنا تم نے؟ 1 مہینہ گزر گیا، محمد نے جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کی کوئی خبر نہیں آئی۔ وہ سب گئے کام سے، ریگستان نے انہیں نگل لیا، اب اسلام کی طاقت ہوئی ختم۔ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں، لیکن ان کا دل اپنے ساتھیوں کے لیے فکر مند ہے۔ دشمن خوشیاں منا رہا ہے کہ مسلمانوں کا وہ لشکر تباہ ہو چکا ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت جب امید کی کرن دھندلی پڑنے لگی تھی، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کوئی عام پیغام لے کر نہیں، بلکہ ایسے الفاظ لے کر جو دشمنوں کے دلوں پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اللہ نے خاموشی توڑی، لیکن کسی دلیل سے نہیں، بلکہ ان گھوڑوں کی قسم کھا کر جو دشمن کے سینے کو چیرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ نے جواب گھوڑوں کی گرجتی ٹاپوں سے دیا، وہ گھوڑے جو دشمن کے دل چیرنے کو دوڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو رب کے راستے میں دوڑتے ہیں اور جن کی سانسیں ہوا میں گرج بن جاتی ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپنے لگتے ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ صرف گھوڑوں کی بات ہے تو روکیے، یہ صرف گھوڑوں کی کہانی نہیں، یہ تمہارے دل تک پہنچنے والا پیغام ہے۔ کیونکہ یہ سورہ صرف جنگ کی کہانی نہیں، یہ آئینہ ہے میرا اور آپ کا۔ یہ سورہ تمہیں میدان جنگ بھی دکھاتی ہے اور تمہارا اپنا دل بھی۔ آج ہم سورہ العادیات کے راز کھولیں گے، وہ راز جو دل کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کے پیچھے کتنا بڑا سسپینس اور کتنی بڑی جیت چھپی ہوئی ہے؟ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس منظر کو سمجھنا ہوگا جب یہ نازل ہوئی۔ چلیے وقت کی ریت کو الٹتے ہیں اور اس لمحے میں جاتے ہیں جہاں یہ سورہ اتری۔ مفسرین بتاتے ہیں جن میں امام فخر الدین رازی اور ابن کثیر شامل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کیا اور دشمن کا جائزہ لینے کو بھیجا تھا، لیکن کئی دن گزر گئے، پھر ہفتے گزر گئے، پورا 1 مہینہ بیت گیا، لیکن اس لشکر کی کوئی خبر واپس مدینہ نہیں آئی، نہ کوئی قاصد آیا، نہ کوئی پیغام آیا۔ منافقین جو ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب مسلمان کمزور پڑے، انہوں نے افواہ پھیلانا شروع کر دیا۔ منافقین کا زہر تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ کہتے وہ سب مارے گئے۔ صحابہ کرام پریشان تھے، کیا واقعی ہمارے بھائی شہید ہو گئے؟ لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے نبی کو خوشخبری سنائے، لیکن خوشخبری سنانے کا انداز دیکھیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے ساتھی جیت گئے، بلکہ اللہ نے اس منظر کی لائیو کمنٹری شروع کر دی جو اس وقت ہزاروں میل دور میدان جنگ میں ہو رہا تھا۔ چلیے اس منظر کو دیکھتے ہیں جو اللہ نے ان آیتوں میں دکھایا ہے۔ اللہ شروعات کرتا ہے ایک قسم سے۔ قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں اور ان کے سینے سے ہانپنے کی آواز آتی ہے۔ سوچئے صبح کا وقت ہے، گھوڑے پوری طاقت سے دوڑ رہے ہیں، ان کی سانس پھول چکی ہے اور یہ جو ہانپنے کی آواز آ رہی ہے، اس کو عربی میں دبحہ کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں ذبحہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کو اپنے راستے میں دوڑنے والے ان جانوروں کی سانس کی آواز اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی قسم ہی کھا لی اور فرمایا فالموریات قدحا، پھر جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں
رات کا آخری پہر ہے، اندھیرا ہے، پتھریلے علاقے سے گزر رہے ہیں، ان کے لوہے کے نال جب پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، چنگاریاں اڑتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اللہ فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح کے وقت اٹیک بولتے ہیں۔ دشمن بے خبر سو رہا ہے، اسے لگتا ہے وہ محفوظ ہے، لیکن اسے خبر ہی نہیں کہ اللہ کے شیر آ چکے ہیں۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے یہ گھوڑے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ اتنے سارے گھوڑے ایک ساتھ دوڑ رہے ہیں کہ پوری فضا میں دھول ہی دھول ہو گئی ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو وہیں پھر قرآن کہتا ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ دشمن کے لشکر کے بالکل بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ ڈر نہیں، خوف نہیں، وہ کنارے پر لڑائی نہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، صرف جنگ ہی جنگ ہوگا یہاں پر۔ بلکہ وہ دشمن کی فوج کا سینہ چیر کر ان کے لیڈر تک پہنچ گئے۔ ذرا سوچئے، مدینہ میں بیٹھے منافقین کہہ رہے تھے کہ مسلمان مر گئے، اور یہاں اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ مر نہیں گئے، وہ تو دشمن کے بیچ میں گھس کر فتح حاصل کر چکے ہیں۔ یہ سورہ دراصل وہ بریکنگ نیوز تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں گے کہ اتنی زبردست اوپننگ کے بعد اللہ ضرور کہے گا کہ مسلمانوں تمہاری جیت مبارک ہو، لیکن نہیں، اللہ نے گھوڑوں کی وفاداری کی مثال دے کر انسانوں کو جھنجھوڑا ہے، اور اللہ نے موضوع ہی بدل دیا اور فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہاں کنود کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جانتے ہیں کنود کون ہوتا ہے؟ مشہور تابعی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنود وہ شخص ہے جو مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ یہاں ہمیں کمپیئر کر رہا ہے اس گھوڑے سے۔ ذرا سوچئے، ایک گھوڑا اپنے مالک کے لیے کیا کرتا ہے؟ مالک اسے تھوڑا سا دانہ پانی دیتا ہے اور بدلے میں وہ گھوڑے مالک کے اشاروں پر آگ میں کود جاتا ہے، تلواروں کے بیچ گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اپنے مالک کی وفاداری میں۔ اور ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں کھلانے والا اللہ، ہمیں آنکھ اور دل دماغ دینے والا اللہ، لیکن جب وہ اللہ ہمیں فجر کے وقت اٹھنے کو کہتا ہے تو ہم سے کمبل نہیں ہٹایا جاتا۔ ایک جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار اور ایک انسان اپنے رب کا اتنا بڑا ناشکرا، اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی فطرت کو بھول گئے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود انسان بھی اس بات پر گواہ ہے۔ آپ کو کسی اور کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اللہ انسان کی دوسری سب سے بڑی بیماری بتاتا ہے اور فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ یہاں اللہ نے مال و دولت کو خیر کہا ہے، لیکن انسان اس کے پیچھے پاگل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6439 میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر ابن آدم یعنی انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا اس وقت کو نہیں جانتا جو قبروں میں ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا۔ پھر قرآن بول اٹھا وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اسے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ آج ہم لوگوں سے
اپنے راز تو چھپا لیتے ہیں۔ ہم باہر سے نیک بن سکتے ہیں مگر اندر سے ناشکرے رہتے ہیں، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج ہم لوگوں سے اپنے راز تو چھپا لیتے ہیں، لیکن اس دن ہمارے دلوں کے سب راز کھول دیے جائیں گے، لیکن اس دن ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ سورہ کے آخری لائن میں اللہ فرماتا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب اس دن ان کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، سورہ العادیات صرف 11 آیتوں کی صورت نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے، کیا ہم اللہ کے اتنے ہی وفادار ہیں جتنا ایک گھوڑا اپنے مالک کا ہوتا ہے؟ اگر ایک جانور تھوڑے سے کھانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے تو کیا ہم اس رب کے لیے اپنی گناہ نہیں چھوڑ سکتے جو ہمیں سب کچھ دیا ہے؟ کوشش ضرور کرے۔ نماز میں جب آپ سورۃ العادیات پڑھیں تو اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں کنود ہوں؟ اللہ کے نافرمان نہ بنے۔ جزاک اللہ خیرہ۔